بزرگوں اور دوستو، فی الوقت جو زمانہ چل رہا ہے اور جس سفر کی لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں جس کا جذبہ ہے اور داعیہ پیدا ہوتا ہے ہر موسم میں، وہ یہ کہ حج کر لے۔ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کر لیں اور حج کر کے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ آپ کے سامنے جو پہلی آیت تلاوت کی گئی، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر اس شخص پر جو حج کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کی استطاعت کیا ہوتی ہے؟ حج کی استطاعت یہ ہے کہ وہاں کے سفر پر جانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور جتنی آسانی کے ساتھ وہ راستہ پار کیا جا سکتا ہو اور اس مقام پہ جایا جا سکتا ہو، یہ تیاری ہے۔ اور یہ استطاعت ہے کہ جس میں حج کرنے کی استطاعت ہو، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اور اس مقام پہ پہنچنا اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور چند دنوں کی بات ہوتی ہے جس کو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج ہے کیا؟ چند مہینوں کا نام ہے، چند دنوں کا نام ہے۔ مختصر سے وقت میں ارکان حج کو پورا کر لو، رب کریم کو راضی کر لو اور ایسے ہو جاؤ جیسے ابھی آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط لگائی کہ حاجی جب حج پہ جائیں اور حج کر کے آئیں تو پاک و صاف ضرور ہوگا، لیکن شرط لگائے۔ اسی آیت میں آگے اللہ بھی فرما رہے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں جو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، جس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا فلم یرفث، اور رفث نہیں کیا، نہ فسق و فجور کیا، تو ایسے دن کی طرح لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو اس دن جنا تھا۔ اس دن گناہوں سے پاک و صاف تھا، کوئی اس کے اوپر دنیاوی گناہ لازم نہیں تھا۔ بندہ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن شرط رکھی، موسم حج میں، ایام حج میں، حج کے موقع پر پہنچ کر وہاں کے مقامات میں جتنا اجر ملنے والا ہے، اتنا ہی گناہ کرنے پر خطرناک گناہ ملنے والا ہے۔ فلا رفث، کوئی بری بات نہ کرے۔ یہاں علماء نے اور مفسرین نے رفث کے معنی اس طرح سے لیے ہیں کہ ایام حج میں اگر میاں بیوی ساتھ میں ہو تب بھی وہ دور رہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو قریب آنے سے بھی اس اعتبار سے منع کیا ہے، لمس و مس کو بھی منع کر دیا ہے۔
کہ اس جگہ یہ جو موقع تھا وہ اپنے گھر میں اپنے مقام پہ رہ کے حلال تھا، لیکن جب اب وہاں پہنچے ہیں تو اب حرمت لازم ہو گئی۔ کہا فسق و فجور نہ کرو، فسق و فجور نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، برا بھلا نہ کہو، کوئی تکلیف آ جائے اس کو برداشت کر لو۔ یہ سفر ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور سفر کے متعلق حدیث میں فرمایا السفر قطعۃ من النار، ایک جگہ فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر جہنم کا ٹکڑا ہے، سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، کہ تم میں سے ہر کسی کو جو بھی سفر پہ نکلے اس کو سفر کھانے سے روکتا ہے، نیند سے روکتا ہے، ایسی حالت میں سفر ہوتا ہے۔ اب سفر میں برداشت کر لو، برا بھلا نہ کہو، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو، کسی کے عیب جوئی نہ کرو۔ آگے فرمایا ولا جدال، جھگڑا نہ کرو۔ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر قتل و قتال حرام ہے، لیکن آپسی جھگڑے بھی منع ہیں۔ وہاں دل جڑتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جب اس مقام پہ جاؤ تو دلوں کو جوڑنے والی بات کرو، توڑنے والی بات نہ کرو۔ یہ ہے حج۔ اور جب ایسے انداز سے حج ہو جائے گا تو فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا، حاجی اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن کے اس کی ماں نے اس کو پاک و صاف جنا تھا، گناہوں سے بری تھا، کوئی گناہ کا ذمہ اس کے سپرد نہ تھا۔ ایسے حاجی حج سے لوٹے گا۔ حج کرنے کی شریعت میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ کیا ملے گا حج کرنے پر؟ فرمایا حدیث پاک میں فَلَيْسَ لِلَّهِ الْحَجَّةِ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، کہ حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ دوسری روایت میں حاجیوں کے متعلق فرمایا، عمرہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کا وفد ہیں۔ اگر یہ دعا کرے اجابہم، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر یہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کو قبول کرتے ہیں، انہیں بخش دیتے ہیں۔ حاجی جب اپنے حج سے فارغ ہو کر اپنے مقام پہ لوٹتا ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیت الحاج، جب تو کسی حاجی سے ملاقات کر، اذا لقیت الحاج فسلم علیہ، جب کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو، وصافحہ، اور اس سے مصافحہ کر لو، اس کو سلام کر لو، معانقہ کر لو، ومرہ، اور انہیں حکم دو، کس بات کا؟ کہ وہ آپ کے لیے توبہ کرے، آپ کے لیے استغفار کرے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَغْفُورُ اللَّهُ، وہ خود بخشا ہوا ہے۔ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جتنی دعائیں کرے گا اپنے حق میں، سارے عالم کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں قبول ہوگی، سب بخشے جائیں گے۔ تو قرآن اور حدیث میں حج کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا کہ حج کر رہے ہیں، فوراً نکل پڑے تھے، لیکن وہ موقع نہیں تھا، وہ وقت نہیں تھا، مقام حدیبیہ سے واپس کر دیے گئے۔ کیا معنی ہے حج کے؟ ہم نے جان تو لیا کہ حج کرنا ہے، حج کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اور
نہ حج کرنے پر وعید بھی آئی ہے. سب سے خطرناک وعید یہ آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من ملک زادن وراحلتن, جس کے پاس اچھا خاصا انتظام ہو چکا ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو اور اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں, اب وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کافروں کے در پر ان کے ایمان کے خاطر 70 مرتبہ ایک دن میں جا رہے ہیں, اور مسلمان کے متعلق یہ کہہ رہے, سوچنے کی بات ہے. جہاں فضیلت بتلائی وہاں وعید بھی بتلائی. جہاں وعدہ پورا ہوگا اور اس وعدے کے اوپر نہیں اترو گے تو پھر اللہ کی طرف سے وعید بھی آئے گی. تو میں بتلا رہا تھا کیا معنی حج کے ظاہری اعتبار سے, لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آسان سے معنی ہیں ارادہ کرنا. حج کے معنی حج یحج, ارادہ کرنا, یعنی دل میں نیت کر لینا. آج اس بھری مجلس میں ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. حج کے معنی ہے ارادہ کرنا. کیا ارادہ کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی جس مقام پہ جائیں, کعبۃ اللہ میں اور حرم میں جس بھی مقام پہ پہنچے اور جو بھی رکن ہو اس رکن کو ادا کرتے وقت ایک نیت ضرور کر لیں اور دل میں ارادہ ضرور کر لیں. جب احرام باندھنے سے پہلے وضو کر لیں, غسل کر لیں, تو یہ نیت کر لیں کہ اب پورے جسم سے ظاہری اور باطنی جتنی برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ سب صاف ہو رہی ہے اور پاک و صاف ہو رہا ہوں, یعنی آئندہ کبھی ان گناہوں کو اپنے اوپر نہیں اوڑھوں گا. جب احرام باندھنے کے لیے اپنے کپڑے اتاریں تو دل سے یہ نیت کر لے کہ اپنے جسم سے اور اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کی محبت کے علاوہ میں نے ساری چیزوں کو نکال دیا, اور پھر احرام پہن لے, احرام باندھ لے. جب لبیک کہیں, حاجی لبیک کہتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال فضائل حج میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ مکہ المکرمہ میں 70 برس رہے, 70 برس, اور 70 سال تک حج کا احرام باندھتے رہے. لبیک جس طرح سے پکارا اللہ کی طرف سے جواب آتا لا لبیک, آپ کی لبیک مقبول نہیں ہوئی, مردود ہوئی. ایک مرتبہ ایک نوجوان ان کے قریب میں کھڑا تھا, اس نے بھی سن لیا, کہا چچا جان, پیر صاحب آپ کے لیے تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے. کہا بیٹے تو سن لیا؟ کہا ہاں میں نے تو سن لیا. بس رو پڑے. کہا میں 70 برس سے یہ جواب سن رہا ہوں. معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ کے حج کرنے سے یہ نہ سمجھا جائیں کہ میں اب بڑا حجی ہو گیا ہوں, میں تو جو چاہوں وہ دعائیں میری قبول کروا سکتا ہوں. وہ تو اللہ کے یہاں پر ہیں کہ جس کے حج کو چاہے اللہ قبول کر لیں. بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ حج کا ضرور ارادہ کریں اور مقام حج پہ پہنچ کر حج کے ارکان کو پورا کریں. وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا 70 سال سے میں اس کو جھیل رہا ہوں. کہا چچا آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہو, کیوں اتنی مشقت برداشت کر رہے ہو؟ کہا اس در کے سوا کوئی اور در ہے کہ جس کو میں پکڑوں چوموں اور جس کے در کا میں بوسہ لوں؟ کوئی مقام نہیں ہے, بس اللہ کی طرف سے پھر ندا آئی, آپ کا لبیک قبول ہوا. ہم یہی چاہ رہے تھے کہ آپ میں تواضع اور عاجزی چاہیے. بڑے بڑے بزرگ اللہ والے جب حج کرتے تھے تو اس وقت اپنے آپ کو پورے
حاجیوں میں سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے تھے۔ مطرف بن عبداللہ عرفات میں دعا کر رہے تھے، کھڑے کھڑے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ میری گناہوں کی نحوست سے اور میری نحوست کی وجہ سے ان حاجیوں کو مردود نہ فرما۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ خشیت کا مقام ہے کہ وہاں جا کر اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں آپسی گفتگو کے لیے اپنے مقام پر بہت وقت ہے، کھانے پینے کے لیے اپنے مقام پر بہت وقت ہے، مختلف اشیاء ہیں، مختلف غذائیں ہیں، مختلف پھل فروٹ ہیں، وہاں جا کر صرف اور صرف اطاعت خداوندی اور سنت رسول کی پابندی، کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہ ہو۔ تو بات چل رہی تھی کہ حج کا کیا معنی ہے۔ مقام حرم میں جا کر جس جگہ بھی جائیں ایک نہ ایک نیت اور ارادہ ضرور کر لیں۔ تو جب لبیک کہیں، یہ بات چل رہی تھی، جب لبیک کہیں تو اس وقت اللہ کی ندا کا انتظار رہے۔ یہ سوچیں کہ میرا رب میری لبیک پر مجھے قبول کر رہا ہے اور میرا رب میرے لبیک کا جواب دے رہا ہے۔ اور جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہو جائیں تو اس کی نیت کر لے اور یہ گمان کر لے کہ ہم اپنے عالم سے نکل کر دوسرے عالم میں آ چکے ہیں، گناہوں کے عالم سے نکل کر نیکیوں کے عالم میں آ چکے ہیں۔ اور جب کعبۃ اللہ کو دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ جب کعبۃ اللہ کو دیکھیں، بڑی حساس نگاہوں سے دیکھیں، کچھ حاصل کرنے کی نگاہ سے دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں بار بار آنے کا موقع نہیں ملتا، یہ مقام ہے جہاں آنے کے لیے برسوں سے ترس رہے تھے، یہ وہ مقام ہے جس کے طواف کا ہمیں شریعت نے حکم دیا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر خود اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ جب کعبۃ اللہ کو دیکھیں تو یہ گمان کریں کہ ہم رب کریم کے تجلیات کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب اس سے فارغ ہو کر طواف میں لگ جائیں، جب طواف میں لگ جائیں، حجر اسود کو بائیں جانب رکھا جائیں اور پھر طواف شروع کیا جائے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب حج میں گئے، بڑی بڑی کتابیں لکھے احکام حج پر و مسائل حج پر، فضائل حج پر بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ جب حج کرنے گئے ہیں حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت وہ الٹا طواف کر رہے تھے۔ کسی صاحب نے کہا حج میں آئے ہو، علامہ ابن حجر کی کتاب ساتھ میں لاتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ بڑی پشیمانی ہو گئی کہ میں خود ہوں علامہ ابن حجر، میں نے ہی کتاب لکھا ہے اور یہ مجھے ہی تانا دے رہا ہے۔ تو جب طواف کرنے لگے، چکر لگانے لگے، اس وقت کافی دعائیں کر لے، اور خاص کر جو دعا منقول ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کا ورد کثرت سے کر لیں، اور طواف کرتے 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 یہ گمان کر لے، یہ نیت اور عزم کر لے کہ اب دنیا کے چکر سارے کے سارے ختم ہو چکے، اب اللہ کے گھر کے چکر شروع ہو گئے، اور یہ دعا کر لے کہ اللہ بار بار اس کی ہمیں توفیق دے۔ جب اس سے فارغ ہو کر حجر اسود کو بوسہ دے، حجر اسود کو بوسہ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو اگر یہ موقع ملے کہ حجر اسود کو وہ چھو سکتا ہے تو چھو لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حجر اسود کو ہاتھوں سے چھو لینا ایسے ہیں جیسے اللہ کو ملاقات کرنا، اللہ سے مصافحہ کرنا۔
بہت بڑی بات ہے. تو یہ ارادہ کر لیں اور یہ نیت کر لیں, یہ گمان کر لیں کہ اب ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں, اللہ سے مصافحہ کر رہے ہیں, اور حجر اسود کو بوسہ دے تو یہ سمجھ لیں کہ باطنی ساری گناہوں کو حجر اسود نے چوم لیا ہے, چوس لیا ہے. حجر اسود کے متعلق علماء نے یہ بات لکھی ہے, مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ اتارا گیا تو بالکل سفید تھا, لیکن بندوں کے گناہوں کو چوستے ہوئے وہ سیاہ ہو گیا اور اس کا نام ہی حجر اسود پڑ گیا. اس وقت اپنے عقیدے کو درست رکھیں. حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت اور اس کو چھوتے وقت, اس کو چومتے وقت اپنے عقیدے کو درست رکھیں. کہیں باطن میں شیطان وسوسہ اور خیال نہ ڈالے کہ اس طرف غیر جو ہیں کسی پتھر کی پرستش کر لیتے ہیں اور ہم کو اس پتھر کو چومنے کا حکم دیا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو شریعت کا حکم ہے, ہمارے اپنے من کا حکم نہیں ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا وہ رب کریم جانتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حجر اسود کو چوم لیتے, بوسہ دیتے اور اس کو چھو لیتے, کہتے انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تو کوئی نفع نہیں دے سکتا, تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن میں نے اپنے حبیب کو, اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. سنت سمجھ کر دیں. مطلب یہ واضح ہو گیا کہ سنت سمجھ کر دیں. باطن میں کوئی عقیدے کا بگاڑ نہ آئے, اس کا خیال رہیں, ورنہ شیطان اور نفس بڑا چالاک ہیں. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو اس نبی کو نہیں چھوڑ رہا ہے کہ آپ اسے کیوں, اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہیں, وہ ہمیں اس مقام پہ کیا چھوڑے گا. تو نفسانی خیالات سے, شیطانی وساوس سے اس وقت جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جب حجر اسود کے بوسے سے فارغ ہو جائیں اور پھر مقام ابراہیم میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت خشوع خضوع ہو اور یہ سوچ کر کہ اب میں رب کریم کے در پر حقیقت میں آ چکا ہوں اور میرا رب یہیں کھڑا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس کا شریعت نے حکم دیا تھا, وہ حدیث جبرائیل میں جس کا ذکر کیا تھا کہ تو ایسی عبادت کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے, یہ گمان نہیں ہو سکتا تو دوسرے نمبر پہ اتر کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. جب اس سے فارغ ہو جائیں, صفا مروہ کے چکر لگائیں تو اس کو یہ دوڑ اس طرح سے سمجھ لینا جیسے کل میدان محشر میں تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور پھر جو ہے انہیں کسی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا تو اس وقت وہ بھاگے چلے جائیں گے. قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا, یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, کہ بس ہر کوئی اس دن ایک پکارنے والے کی آواز کے پیچھے چلیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً, ہر امت کو, ہر فرقے کو اب دیکھو گے کہ وہ اپنے زانوؤں پر گرے ہوئے ہیں. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا, کہ وہ اپنے نام اعمال کی طرف بلائے جا رہے ہیں. تو اس دوڑ کو یہ سمجھ لیں کہ ہم میدان محشر میں دوڑ رہے ہیں, اور جب عرفات پہ پہنچے تو اس وقت یہ گمان کر لے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں ہم سے یہ عہد و پیمان لیا تھا اور یہ میثاق لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. مشکات شریف کی ایک روایت میں خاص طور سے مقام عرفات کو یا عالم ارواح شمار کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا. تو اس وعدے کو نہ بھولیں بلکہ وہاں یہ عزم کر لے, یہ ارادہ کر لے, یہ نیت کر لے
کہ ہم نے جو اپنے ماضی میں عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر ڈٹے رہیں گے اور یہاں سے واپس ہونے کے بعد اب اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. جب وہاں سے واپسی کے بعد قربانی کر لے, مینا میں چلے جائیں, قربانی کر لے تو یہ گمان کر لے کہ میں جو ہے صرف ایک جانور کو ذبح نہیں کر رہا ہوں, یہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں شریعت کا, بلکہ میں اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں کہ اب یہ واپس گناہوں کی طرف مائل نہ ہو. اور جب مینا میں رمی جمار کے لیے چلے جائیں اور رمی جمار کر لے, کنکریاں پھینکے, تو اس وقت یہ ارادہ کر لے اپنے دل میں کہ میں اپنے جہالت کو ختم کر رہا ہوں اور یہ علم لے کر جا رہا ہوں کہ اب میں گناہوں کی طرف مائل کبھی نہیں ہوں گا, بلکہ نیکیوں کی طرف میں مائل رہوں گا. اور جب اپنے احرام سے فارغ ہو جائیں, آخری بات درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جب اپنے احرام سے فارغ ہو جائیں اور سر منڈوا لیں اور اپنے احرام کو کھول دیں, حلال ہو جائیں, تو اس وقت یہ ارادہ کرنا اور یہ نیت کرنا کہ آئندہ زندگی میں میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا بلکہ کسب حلال کر لوں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. त्याच्याशिवाय आमची जिंदगी